میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، جس طرح ایک سپاہی کو اپنے اسلحے پہ ناز اور اعتماد ہوتا ہے، مالدار کو اپنے مال پر اعتماد اور ناز ہوتا ہے۔ چھوٹا بچہ، اسے اپنی آہو پکا، رونا دھونا، اس پر اعتماد ہوتا ہے کہ میں اپنی اماں کی توجہ لے لوں گا۔ مسلمان کو، مومن کو ان سے زیادہ نماز پر اعتماد اور ناز تھا کہ اس سے میں اپنے اللہ کی توجہ لے لوں گا۔ جتنا ایک مالدار کو اپنے مال پہ بھروسہ ہوتا ہے، ایک سپاہی کو اپنے اسلحے پہ بھروسہ ہوتا ہے، اور ایک بچے کو اپنے رونے پہ بھروسہ ہوتا ہے، اب تو امت توجہ کر لے گی۔ اس سے زیادہ مسلمان کو نماز پہ بھروسہ تھا کہ اب تو اللہ کی رحمت کھینچ لوں گا، اب تو رب کا در کھلوا لوں گا۔ اس لیے پیارے صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی اللہ کے نبی کو کوئی مشکل پیش آتی تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، جائے پناہ ہے، جائے امن ہے، کریم کا دروازہ ہے، فقیر در پہ پڑ گیا ہے، اب کھل کے رہے گا۔ ایک بزرگ کہنے لگے، انا المقد انا المقد وَهَكَذَا كَانَ أَبِي وَجَدِّي، میں بیکاری ہوں اور میں بھیکاری ہوں، اور مجھے اس پہ فخر ہے کہ میرے آباء و اجداد بھی بھیکاری تھے، لیکن کریم داتا کے در کے بھیکاری تھے۔ انا المقد انا المقد هَكَذَا كَانَ أَبِي وَجَدِّي، میں بیکاری ہوں، میں بھیکاری، اور مجھے اس پہ فخر ہے کہ میرے آباء و اجداد کا بھی یہی کام تھا، وہ بھی بھیکاری تھے، لیکن کریم تھے داتا کے، کریم کے داتا کے فقیر اور بھیکاری تھے۔ تو مسلمان کو نماز پہ ایسا ہی اعتماد اور ناز تھا جیسے مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، تڑپتی ہے، مسلمان نماز کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ تبھی پیارے نبی فرمایا کرتے تھے، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے۔ یا بلال ارحنا بالصلاۃ، نماز کا انتظام کر کے ہمیں راحت پہنچاؤ۔ اللہ اکبر۔ یا بلال ارحنا بالصلاۃ، نماز کا انتظام کر کے ہمیں راحت پہنچاؤ۔ ہر مشکل گھڑی میں اللہ کے در پہ کھڑا ہو جاتا تھا مسلمان، اور اس کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر لیا کرتا تھا۔ آج کا مسلمان پتہ نہیں اسے کیا ہوا ہے، سب کے در کھٹکھٹا رہا ہے، کریم داتا کا در نہیں کھٹکھٹاتا، سب عاملوں کے نسخے استعمال کرتا ہے، اور کریم اور سب سے بڑے طبیب محمد الرسول اللہ کے نسخے استعمال نہیں کرتا۔ تو مسلمان کو نماز پہ اتنا اعتماد تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کا تحفہ لے کے آئے، صحابہ بڑے خوش ہو گئے، کہا اب تو اللہ سے براہ راست لینے کا ذریعہ مل گیا، نماز آ گئی۔ تو مسلمان کا نماز سے ایسا تعلق تھا، اس لیے پیارے نبی فرمایا کرتے تھے، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان جو چیز امتیاز ہے، وجہ امتیاز وہ نماز ہے، جو نماز چھوڑتا ہے وہ مسلمان نہیں رہتا، کفر کی طرف۔ یہی فرق ہے مسلمان اور کافر۔
اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرک، نماز قائم کرو، مشرک نہ بنو. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، توبہ کر لی، نماز پڑھنے لگ گئے، اب یہ تمہارے مسلمان بھائی ہو گئے. بین الرجل و بین الشرک ترک الصلاۃ، مشرک اور بندے کے درمیان جو فرق ہے، شرک مشرک بننے میں اور بندے کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا چھوڑ رہا ہے. مشرک نماز نہیں پڑھتا، مومن نماز پڑھتا. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرمایا کرتے تھے، ہمارے اس پاکیزہ فضا اور ماحول میں نماز کی ایسی عظمت اور اہل ایمان کے اندر اس کی اہمیت ایسی رچی بسی ہوئی تھی کہ بن نماز کے مومن کوئی نہیں. تو وہ کھلا کافر اور منافق جس کے دل میں رتی برابر ایمان کوئی نہیں، اور جو زبان سے بھی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا، جس کا نفاق سب کو پتہ ہے، کوئی چھپا ہوا نہیں ہے، وہ تو جماعت میں آنے سے نماز میں رہ جاتا، ورنہ کسی چھپے منافق کو بھی نماز چھوڑنے کی اہمیت نہیں، ورنہ لوگوں کی نظریں اٹھیں گی کہ کافر ہو گیا. اللہ اکبر. میں ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ مملکت سعودیہ کو اللہ رب العزت نے جو اس وقت جزیرہ عرب کے اندر ایک انتشار اور ایک تباہی کی شکلیں ہیں اور افراتفری ہے، اور مملکت سعودیہ کو اللہ نے اس سے بچا رکھا ہے، اس میں اب تک دو خیریں عام طور پر ہیں. ایک اس کا حاکم سے لے کر اس کا سپاہی اور فوج تک، اور اس کا امیر سے غریب تک، اور اس کے مسجد سے لے کر تعلیمی اداروں تک، اور بازاروں سے لے کر تجارتی جگہوں پر ہر شخص نماز پڑھتا ہے. ہزاروں کمیاں صحیح، لیکن ایک خوبی یہ ہے، حاکم سے لے کر غریب تک، ادنا سے لے کر افسر اور فوجی اور پولیس تک، ہاں، اور مسجد سے لے کر بازار تک، بلکہ ان کی ایئر لائنوں کے اندر بھی مسلمان ہیں نا، تو نماز پڑھنے کی جگہ بنی ہوئی ہے. ایک تو وہاں یہ خوبی ہے، اور دوسرا عمومی طور پہ ان میں بے حیائی نہیں ہے. بازاروں میں، گلیوں میں، سڑکوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں حیا ہے کچھ. یہ دو خوبیاں جس سے اللہ نے انہیں تباہی سے بچا رکھا ہے. ہمارے ملک میں بہت خیر کے کام ہو رہے ہیں، لیکن ان دو گناہوں نے کہ ایک بے نمازی بڑھ گئے اور دوسرا بے حیائی بڑھ گئی. گلی بازار اسکول کالج جہاں بے نمازی پڑے ہیں وہاں بے حیائی بھی بڑھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ساری خیروں کی برکتیں ختم ہو گئی. ان دو گناہوں نے ساری فضا کو گندا کر دیا ہے. اس لیے کہ جن بازاروں میں عورتوں کے سر کھلے ہیں اللہ کی لعنت برسی ہے، جن تعلیمی اداروں میں بچے کے سر کھلے وہاں اللہ کی لعنت برستی ہے، اور جن بازاروں اور دفتروں میں بے نمازی بیٹھا ہے وہاں نحوست بڑھتی ہے. کیسی فضا گندی، کیسی فضا خراب ہو گئی. اور جس کے اثرات کیا ہیں کہ نیکی کرنے والوں کا اثر بھی مغلوب ہو گیا، خیر کے کام کی برکتیں بھی نظر نہیں آتی، دعائیں بھی اثر نہیں دکھاتی. ایک گھر میں 2 نمازی 5 بھی نمازی بیٹھے. مسلمانوں کے ہاں فجر کا رواج ہی ختم ہوتا چلا جا رہا. ایک فیکٹری میں 2 چند نمازی، باقی سارے بے نمازی. دفتروں میں 1 نمازی، باقی سارے بے نمازی. بیٹی سگریٹ پینے لگ جائے مہمانوں کے سامنے آ کر، اور بیٹا اسکول سے شراب کی بوتل لے کے آ جائے، ماں باپ کی آنکھیں کھل جائیں گی.
اور یہ بیٹی نہ فجر پڑھتی ہے نہ بیٹا فجر پڑھتا ہے، مجالے کے ماں باپ کے کان پہ جو رینگے، ارے میرے عزیزو نماز کا چھوڑنا شراب سے بڑا گناہ ہے۔ آپ کا ڈرائیور شراب پی رہا ہو، آپ دیکھ لیں کتنے دن رکھیں گے؟ اور آپ کا ڈرائیور بے نمازی ہے، آج نمازیوں کے دل کے اندر بھی نماز کی عظمت نہیں رہی۔ آپ کا داماد شراب پیتا ہو، بیٹی کوئی دے دے گا؟ ہاں، یہ بیٹی سگریٹ پیتی ہے، کوئی اپنے بیٹے کے لیے منتخب کر لے گا؟ اور یہ بے نمازی ہے، ہائے ہائے، یہ بے نمازی ہے۔ لیکن آج یہ نمازیوں کو بھی احساس نہیں، ارے شراب سے بڑا گناہ، سگریٹ سے بڑا گناہ نماز چھوڑنا ہے۔ رشتے کر لے گا، شرابی سے نہیں، بے نمازی سے کر لے گا۔ داماد بنا لے گا بے نمازی کو، بے نمازی کو بہو بنا لے گا، اس لیے کہ اس نمازی کے دل کے اندر بھی نماز کی عظمت نہیں رہی۔ اس کا نتیجہ ہے کہ پوری فضا بے نمازیوں سے بھری چلی جا رہی۔ پیارا نبی سچی زبان سے فرما گئے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے ایسا ہے جیسے کافر ہو گیا۔ اتنی سخت بات کہ اذان سنی اور اللہ کا منادی کہہ رہا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ بھائی نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اور یہ پھر بھی نہیں آ رہا، یہ وہی کام کر رہا جو ایک ہندو اور عیسائی کر رہا ہے، جو ایک سکھ اور بت پرست کر رہا ہے۔ کسی ملازم کے پاس ساتھی شراب پیتا ہو، روز آ کے سیٹ پہ بیٹھ کے، تو کبھی تو کہے گا ارے میاں یار شراب تو چھوڑ دو۔ اور کتنے مہینوں سے اس کا بے نمازی بیٹھا ہے، کبھی بولا کہ نماز تو پڑھ لو؟ کسی ادارے میں 80% لوگ شراب پیتے ہوں، آپ اپنے بچے کو بھیجیں وہاں بھیج دیں گے؟ اور جس یونیورسٹی کے اندر 80% بے نمازی ہیں تو فکر نہیں ہوتی کہ میرا بیٹا ہی بے نمازی بن جائے گا۔ شراب سے بڑا گناہ ہے، ارے میرے عزیزو زنا سے بڑا گناہ ہے نماز کا چھوڑنا۔ لیکن شراب پینا عام نہیں ہوا، اس لیے اس کی گندگی کا احساس ہے۔ یا یوں سمجھیے کہ شرابی کو لوگ برا سمجھتے ہیں، بے نمازی کو لوگ برا نہیں سمجھتے۔ جس گناہ کو لوگ برا نہیں سمجھتے، آج مسلمانوں کے دلوں کے اندر سے اس کے گناہ ہونے کا احساس مٹ گیا۔ جس گندگی کو لوگ برا نہیں سمجھتے، وہ مسلمانوں کی نظروں میں گندگی نہیں رہی۔ یہ دکاندار شراب پیتا ہے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے، تو آپ بیٹے کو بھیجتے ہوئے خیال کریں گے یار اس دکان سے نہ خریدنا۔ اور یہ بے نمازی بیٹھا ہے، احساس ہوتا ہے کہ میں اس بے نمازی کے پاس کیوں جاؤں؟ چونکہ نماز کی اہمیت نمازیوں کے دل کے اندر سے بھی نکل گئی، اس لیے ہمارے پاس بیٹھ کر کوئی شراب نہیں پیے گا، لیکن ہمارا مہمان بن کے بے نمازی بن کے بیٹھا رہے گا، اسے پتا ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ ہماری مجلس میں کوئی آ کے شراب کی بوتل نہیں لائے گا، لیکن ہماری مجلس میں آ کر بے نمازی بیٹھ جائے گا، اسے پتا ہے اس کے دل کے اندر بھی بے نمازی کی اتنی برائی نہیں۔ ما سلککم فی سقر، کیوں پڑے ہو اس جہنم کے گڑھے میں؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ قرآن ہے، ما سلککم فی سقر، کیوں پڑے ہو جہنم کے اس گڑھے میں؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ لیکن یہ بے نمازی ہے اور 17 سال سے بے نمازی، اس کی شرافت، یہ پھر بھی شریف، اس کی شرافت میں کوئی فرق نہیں ہے۔
یہ پھر بھی نیک، اس کے نیک نامے میں کوئی فرق نہیں آیا، یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، رشتہ کر لو، اس کی اچھائی میں پھر بھی فرق کوئی نہیں آیا۔ اگر نمازیوں کے دل کے اندر اس کی عظمت آ جائے نا کہ بھی نمازی، تو اس کے ارد گرد کی فضا نماز والی بن جائے گی۔ ایسا نہیں کہ باپ بے نمازی ہے، پہلی صف کا نمازی ہے، لیکن اس کی جوان بیٹی نماز نہیں پڑھتی۔ ایسی نہیں کہ ماں بے نمازی ہے، پڑھتی ہے، لیکن اس کا جوان بیٹا بے نمازی ہے۔ یہی بیٹا اگر سرانے کے پاس شراب کی بوتل پڑی دیکھ لے، کیا گزرے گی ماں باپ پر؟ اس لیے کہ وہ گناہ اتنا عام نہیں، اور نماز کے چھوڑنے کا گناہ رواج پا گیا، رواج پا گیا۔ اللہ کا نبی جو سچی زبان رکھتے تھے، سچے بول بولا کرتے تھے، فرمایا کہ کوئی ایک عصر کی نماز چھوڑ دے، وہ ایسا ہے جیسا اس کا گھر بال سب کچھ تباہ ہو گیا۔ ایک اتنا بڑا نقصان کر بیٹھا، ایک عصر کی نماز، اور ہماری کتنی نمازیں ضائع ہو جاتی بغیر کسی وجہ کے۔ بھائی جب ایک ہی دفتر کے اندر 10 بے نمازی ہیں، 2 چند نمازی ہیں، تو کہاں کی برکت؟ نحوست ہی نحوست۔ جب ایک ہی گھر میں بے نمازی ہیں تو کہاں کی برکت؟ 2 پڑھ لی، 4 پڑھ لی، فجر کا رواج ہی ختم۔ فجر کا رواج ہو کیسے؟ یہ سوتی ہی 2 بجے ہیں، اور کسی دن پڑھ بھی لی تو اتوار کی نماز تو گئی، اس لیے کہ رات بھر جاگنا ہے۔ پتہ نہیں وہ کون سا اسلام ہے جو بغیر نماز کے بھی باقی ہے، وہ کون سا ایمان ہے جو بغیر نماز کے بھی باقی ہے۔ بس اوقات چونکہ یہ گناہ رواج پا گیا اور اس کی وعیدوں کا تذکرہ بھی نہیں آتا، تو بس اوقات ہضم بھی نہیں ہوتا۔ بعض ائمہ نے قرآن حدیث کی روشنی میں فرمایا اسے اس وقت تک بند رکھو جب تک کہ یہ مر نہ جائے بے نمازی کو۔ بعضوں نے اس کی سزا بتائی سخت ترین، بے نمازی، اس لیے کہ بن نماز کے اسلام کا تصور نہیں تھا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، جب مسلمانوں کا قبلہ بدلا اور بیت المقدس سے بیت اللہ ہوا، یہودیوں نے پروپیگنڈا شروع کیا کہ مسلمانوں کی نماز پہلے صحیح تھی یا اب صحیح ہے۔ ایک صحیح ہوگی، دونوں تو صحیح نہیں ہو سکتی کہ پہلے قبلہ ٹھیک تھا یا اب ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے فرمایا پہلے بھی ان کی نماز ٹھیک تھی، اللہ ضائع نہیں کرتا، اب بھی ان کی نماز ضائع نہیں کرتا، اس لیے کہ وہاں بھی اللہ کے حکم کی تعمیل تھی، یہاں بھی اللہ کے حکم کی تعمیل ہے۔ لیکن الفاظ کیا بتائے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، نماز کو تعبیر کیا ایمان سے۔ اللہ تمہاری نماز کو ضائع نہیں کرے گا۔ ایمانکم سے مراد نماز، ایمان تو دل کی کیفیت کا نام ہے، نماز اس ایمان کی ظاہری شکل ہے۔ اس لیے کسی امیر پر، کسی غریب پر، کسی بیمار پر، کسی صحت مند پر، کسی مسافر پر، کسی مقیم پر بلوغت کے بعد کسی حال میں نماز معاف نہیں ہے۔ کسی امیر پر، کسی غریب پر، کسی مسافر پر، کسی مقیم پر، کسی بیمار پر، کسی تندرست پر، کسی حال میں نماز معاف نہیں ہے، اس لیے کہ بغیر نماز کے ایمان کوئی نہیں۔ اور آج کا مسلمان بیمار کی خیر خواہی کیا سمجھتا ہے؟ اسے نماز کے لیے تکلیف نہ دو۔ اللہ اکبر،
اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی اللہ کے رسول سخت تکلیف اور بیماری میں تھے، ہوش آیا، کہا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ فرمایا نہیں اب تک نہیں پڑھی، انتظار کر رہے ہیں۔ فرمایا وضو رکھو، وضو کے لیے پانی رکھو۔ آپ وضو فرمانے لگے، وضو مکمل فرمایا، بے ہوش ہو گئے۔ پھر ہوش آیا، فرمایا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ فرمایا اللہ کے رسول نہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ فرمایا وضو لاؤ، پانی لاؤ۔ پھر وضو فرمایا، پھر بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ پھر ہوش آیا، کہا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ فرمایا اللہ کے رسول نہیں۔ فرمایا پانی لاؤ، پھر پانی لائے، وضو کیا، پھر بے ہوش ہو گئے۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ فکر یہ تھی کسی طریقے سے مسجد میں پہنچ جاؤ۔ صحابہ فرمانے لگے ہمارے زمانے کے اندر تو کوئی شخص 2 آدمیوں کے سہارے مسجد میں آ سکتا تھا، اسے لا کر صف میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ 2 آدمی مسجد میں آنے سے رہ جاتے تھے، ایک وہ جس کا نفاق کھلا ہوا ہوتا اور دوسرا وہ جو معذور ہوتا، مسجد تک پہنچ ہی نہیں سکتا تھا۔ اس لیے کہ بن نماز کے اسلام کیسے؟ اس لیے سفر میں ترمیم کر دی، 2 پڑھ لو۔ بیمار ہے ترمیم کر دی، بیٹھ کے پڑھ لو، اشارے سے پڑھ لو، پتہ تو لگے کہ یہ ایمان والا ہے۔ اگر یہ بازار میں بیٹھا ہے، وہاں یہود و نصارہ بھی بیٹھے ہیں، ہندو اور کافر بھی بیٹھے ہیں، آذان ہو گئی، انہوں نے بھی کوئی انداز اختیار نہیں کیا اللہ کی عبادت کا، اس نے بھی کوئی اختیار نہیں کیا، یہ تو وہی کر رہا ہے جو کہ ہندو کر رہا ہے۔ ہسپتال میں ہندو بھی پڑے ہیں، عیسائی بھی پڑے ہیں، مسلمان بھی پڑا ہے۔ آذان ہو گئی، اب یہ بھی وہی کام کر رہا ہے جو کہ ہندو عیسائی کر رہا ہے۔ نا مسلمان نماز پڑھے گا، چاہے وہ اشارے سے پڑھے، چاہے وہ بیٹھ کے پڑھے، پانی استعمال نہیں کر سکتا، تیمم کر لے، نماز کی شکل ضرور بنائے، پتہ لگے یہ ایمان والا ہے۔ فرق پتہ ہو کہ یہ مسلمان اور کافر میں فرق ہے۔ یہ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں یہ ٹیچر ہے، یہ پروفیسر ہے، یہ پڑھا رہا ہے، یہ پڑھ رہا ہے، آذان ہوئی، پتہ لگے یہ مسلمانوں کی اولاد ہے، یہ مسلمان پروفیسر ہے، مسلمان ٹیچر ہے۔ کوئی کتنا ہی بڑا خدمت کا کام کر رہا ہو، نماز اس سے بھی کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ کوئی کتنا ہی بڑا دین کا خدمت کر رہا ہو، جہاد سے بڑا کون سا دین کا خدمت کا کام ہوگا، اور کون سی بڑی خدمت ہوگی؟ تو قرآن نے فرمایا جہاد کی میدان کے اندر بھی مجاہد کھڑا ہے، نماز نہیں چھوڑنی۔ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو اور اسلحہ لگا کے رکھے کہ دشمن حملہ نہ کر دے، نماز نہیں چھوڑنی۔ اس لیے کہ بن نماز کے کوئی کام نہیں دین کا، کوئی مسلمانوں کی خدمت نہیں، کوئی انسانیت کی خدمت نہیں، بن نماز کے کوئی خدمت نہیں انسانیت کی۔ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اسلحہ ساتھ لے لیں۔ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى، جب یہ سجدہ کر لیں، یہ دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں، دوسری جماعت آپ کے پیچھے آ کے جماعت سے نماز پڑھ لیں۔ اللہ اکبر۔ نہ صرف یہ کہ نماز پڑھنی ہے، میدان جنگ کے اندر بھی جماعت کا اہتمام ہو رہا۔ کہاں قرآن اور کہاں اسلام اور کہاں میرا پیارا نبی نماز کی عظمت بتا رہا، اور کہاں آج ہماری زندگیوں کا حال۔ اللہ اکبر۔ اللہ، تو تباہی تو ہم نے خود اپنے لیے سامان کر رکھا ہے، یہ بدامنی کی ساری شکلیں ہم نے خود بنا رکھی ہیں۔ جب بھرے بازار کے اندر 2 چند نمازی ہیں، بھرے بازار کے اندر، تو نحوست نہیں ہوگی؟ اس بھرے شہر کے اندر چند نمازی ہیں تو کیا اللہ کی پکڑ نہیں آئے گی؟ کتنی نحوست!
میرے عزیزو جب گناہ انفرادی ہوتے ہیں، چھپ کے ہوتے ہیں، تو ان کی سزا اور تھپڑ بھی چھپ کے لگا کرتے ہیں، اور جب گناہ علی الاعلان ہوتا ہے تو اس کی سزا بھی اللہ کی طرف سے کھلے عام ہوتی ہے۔ تو یہ آج بے نمازی علی الاعلان گناہ کرتا ہے، اور آج یہ بے پردگی کرنے والی علی الاعلان بے پردگی کرتی ہے۔ اور پیارے نبی فرمایا کرتے تھے کل امت معافن الا المجاہرین، میری ساری امت کی معافی ہو جائے گی، لیکن جو علی الاعلان گناہ کرتے ہیں پھر ان کی معافی نہیں ہوگی۔ یہ علی الاعلان گناہ کرتا ہے، ڈنکے کے چوٹ بے نمازی ہے، بالکل لحاظ نہیں اللہ کا، بالکل حیا رخصت ہو گئی۔ بھرے تعلیمی ادارے ہیں، کوئی نمازی نظر نہیں آتا، بھرے پڑے ہیں دفتروں کے اندر بے نمازی، بھرے پڑے ہیں فیکٹریوں کے اندر بے نمازی۔ کیا امیر اور کیا غریب، کیا ایوانوں کا حال ہے اور کیا ماتحتوں کا حال ہے، ہر طرف بے نمازی بے نمازی۔ تو اس کی نحوست ہے پوری فضا کے اندر، پوری فضا کے اندر۔ نماز کی اپنی عظمت ہے میرے عزیزو، قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے۔ اللہ، سب سے پہلی آیت قرآن کی سورت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس قرآن میں شک کوئی نہیں ہے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، ایمان کے بعد کیا ہے، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے۔ کامیاب لوگ کون ہیں، والذین هم علی صلاتهم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں بڑائی کا معیار ہی نماز ہی پر نماز تھا۔ کون پہلی صف میں آگے نظر آتا ہے، کون آگے آگے ہے نماز میں، کون بڑھیا نماز پڑھتا ہے۔ اس امت کا سب سے بڑا انسان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ایسی نماز پڑھا کرتے جیسے لکڑی گاڑ دی ہو۔ عمر ابو بکر عمر عثمان و علی اس امت کے بڑے لوگ تھے اور پہلی صف میں نظر آیا کرتے تھے، پہلی صفوں میں نظر آیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تاجر وہ بھی تھے، زارع اور کاشتکار وہ بھی تھے، لیکن اللہ ان کی تعریف کرتا ہے، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، تجارتیں کرتے ہیں لیکن یہ تجارتیں انہیں نماز سے غافل نہیں کرتی، نماز سے غافل نہیں کرتی۔ آپ کا ملازم شراب پیتا ہو تو رکھ لے گے، کیسے بے نمازی کو رکھ لیتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کے دل کے اندر بھی بے نمازی کی وہ بات نہیں جو ایک شرابی کی ہے۔ ہاں آپ کہیں گے اب نمازی ملتے رہے تو سب شرابی ملیں گے تو شرابی رکھنا شروع کر دیں گے، کوئی نہیں رکھتا پھر شرابی۔ بدکار ملیں گے وہ رکھنا شروع کر دیں گے، کوئی نہیں رکھتا۔ تو بے نمازی کی یہ شدت آ جائے نا کہ یہ شراب سے بڑا گناہ ہے، زنا سے بڑا گناہ ہے، پھر مجال ہے کہ آپ اسے برداشت کریں، چلو یہ نماز پڑھو، دکان بند کی جا سکتی ہے، بے نمازی برداشت نہیں، ہم تمہاری نحوست برداشت نہیں کر سکتے۔ 40 گھروں تک بے نمازی کی نحوست، اور میرے ایک دفتر کے اندر ہی بے نمازی، میری دکان ہی کے اندر بے نمازی، میری فیکٹری کے اندر ہی بے نمازی اکٹھے۔ میں ایسا ڈرائیور کیوں برداشت کروں کہ جو میرا گھر کا کھا کے اللہ کا جرم کرے اور بے نمازی بنے؟ میں ایسے آدمی کو نہیں کھلا سکتا۔ نمازی رکھ لوں گا اگرچہ کچھ وظیفہ زیادہ دینا پڑے، لیکن میں بے نمازی کی نحوست میرے گھر میں برداشت نہیں ہو سکتی۔ میں ڈرائیور تنخواہ بڑھا دوں گا لیکن بے نمازی برداشت نہیں ہے مجھ سے۔
اگر یہ ذہن بن جائے تو کتنا نماز کا رواج بڑھ جائے. آج مسئلہ میرے عزیزو یہ ہے کہ جو نماز پڑھ رہا اس کے دل کے اندر بھی نماز کی عظمت نہیں، اس لیے اس کی آنکھوں تلے کتنے بے نمازی پھر رہے، کتنے بے نمازی پھر رہے. کل قیامت میں جو بے نمازی ہوگا اس کی یہ پشت لکڑی کے پھٹے کی طرح سیدھی ہو جائے گی اور سب پہچان لیں گے یہ وہ شخص ہے جو دنیا کے اندر اللہ کے سامنے جھکا نہیں کرتا تھا، بے نمازی ہے. اس کے یہاں پیشانی پہ لکھا ہوگا یہ بے نمازی ہے، بے نمازی. اور سچ کہہ رہا ہوں بے نمازی کی نحوست یہاں بھی نظر آتی ہے، اللہ چہرے کا نور چھین لیتا ہے. ہزار کمیاں نمازیوں کے اندر بھی ہیں، لیکن جو آج یہ جو آپ کو بدامنی کی شکلیں نظر آ رہی ہیں، یہ لوگوں کے جان و مال سے جو کھیلا جا رہا ہے، نماز پڑھنے والا اس کے دل کے اندر پھر بھی کچھ اللہ کا خوف ہوتا، اللہ کا لحاظ ہوتا. اگر آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ عمل ہی زندہ ہو جائے کہ ہم نے ہر شخص کو نمازی بنانا ہے، میرے عزیزو صرف تبصروں سے تجزیوں سے واللہ ہمارے حالات نہیں بدلیں. ہمیں تو کچھ کرنا پڑے گا، اور کرنے کا کام یہی ہے. امام الحجرہ امام مالک ابن انس یہ فرمایا کرتے تھے لن یصلح آخر هذه الامه الا ما اصلح اولها. اس امت کے آخری طبقے کو کوئی چیز صحیح نہیں کر سکتی مگر وہی چیز صحیح کرے گی جس نے پہلے طبقے کو صحیح کیا. ایمان کے بعد سب سے پہلی چیز جو فرض ہوئی وہ نماز ہوئی، جس سے انسانیت کی تربیت ہوتی ہے. سب سے پہلی چیز، سب سے بڑا فرض ہے ایمان کے بعد نماز. 70 سے زائد جگہ اللہ نے اس حکم کی تلقین فرمائی ہے. 70 سے زائد مرتبہ ایک حکم کی تلقین فرمائی، اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ. 70 سے زائد جگہ. اور یہ بھی نہیں فرمایا ادوا الصلاۃ ادوا الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز نہیں، اقیم الصلاۃ. مفسرین نے لکھا آداب کی بھی رعایت رکھے، وقت کی بھی رعایت رکھے، اور ساتھ ساتھ ایسا ماحول بنا دو کہ اس ماحول میں کوئی شخص بے نمازی رہ نہ سکے. یہ نماز قائم کرنا، ایسا ماحول بنا دو کہ وہاں کوئی شخص بے نمازی رہ نہ سکے. اگر میرے گھر میں سب تہجد گزار ہوں تو فجر چھوڑنا مشکل ہو جائے گا نا، اور سبھی بے نمازی ہوں تو فجر پڑھنا مشکل ہو جائے گا. میرے دفتر میں سب نمازی تو میرے لیے نماز چھوڑنا مشکل، سب بے نمازی بیٹھے میرے لیے اٹھنا مشکل. جہاز کے اندر سارے نمازی ہوں تو نماز چھوڑنا مشکل. یہ عمرے بھی کرتا ہے، حج بھی کرتا ہے، بھرے جہاز میں 2 آدمی نمازی نظر آتے ہیں، باقی سارے بے نمازی. رواج جو ختم ہو گیا. نفلی عمرہ کرنے جائے گا، نفلی حج کرنا جائے گا اور فرض چھوڑ کے آ جائے گا. اللہ اکبر. فرض چھوڑ کے آ جائے گا. 70 نفل ایک طرف، ایک فرض کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو آج اس ترک صلاۃ کی شناخت ختم ہو گئی کہ بے نمازی کتنا بڑا گناہ ہے اور کیسے اللہ اس سے ناراض ہو رہا ہے، کیسے اللہ ناراض ہو رہا ہے. تو میرے عزیزو، ایک تو یہ ہے کہ اپنی زندگی میں نماز کو رواج دینا ہے اور اپنی نماز کو بڑھیا بنانا ہے، اور دوسرا یہ کہ اپنے ارد گرد فضا بنانی ہے. اللہ کرے یہ ایک ہماری زبان کی دعوت تو بن جائے، ہاں، کہ ہم ایک ہفتے کے اندر 10 آدمیوں کو نمازی بنا دیں. یہ مرد بھی بنا سکتے ہیں، عورتیں بھی بنا سکتی ہیں کہ نمازی بنانا ہے.
جہاں آپ تبصرے کرتے ہیں وہاں اللہ کرے نماز کی دعوت دینا شروع کر دیں، بھائی نماز پڑھ لیا کرو۔ وہ کہتا ہے میں پڑھتا تو ہوں لیکن 4 پڑھتا ہوں۔ پیارے نبی فرمایا کرتے تھے منافق پہ فجر کی نماز بھاری ہوتی ہے، مسلمان پہ نہیں۔ منافق پہ فجر کی نماز بھاری ہوتی ہے۔ اگر میری فجر رہتی ہے تو مجھے تو نفاق سے سچی توبہ کرنی چاہیے۔ گناہوں کی نحوست ہے، جب کسی کے اوپر کوئی تنکا گر جائے اور وہ اوپر گر جائے تنکا تو اس کو ہٹا کے اٹھنا آسان، اور اگر ایک بھینسا گر جائے تو اس کے نیچے سے اٹھنا بہت مشکل۔ تو چھوٹا گناہ ہے تو صبح اٹھنا آسان، لیکن جب گناہوں کا ایک پہاڑ اوپر ہوتا ہے تو صبح اٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ جب گناہوں کا ایک پہاڑ ہوتا ہے اس کے نیچے سے صبح اٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو ایک تو اپنی زندگی میں اسے زندہ کرنا ہے، کوئی بے نمازی نہ رہے۔ دوسرا اپنے گھر کی فکر فرما لے کہ میرے گھر میں آج کے بعد کوئی بے نمازی نہیں رہے۔ سبحان اللہ، پیارے نبی نے اولاد کی تربیت میں خاص طور پہ یہ بات فرمائی کہ 8 سال کے اندر اسے عادت ڈالو، 10 سال کی عمر میں تنبیہ کرو۔ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو بالغ ہو جائے اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ اس کی نماز نہ چھوٹ جائے، اس لیے کہ بلوغت کے بعد نماز چھوٹ جائے گی تو اس کا اسلام سے رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ دس سال کی عمر میں ایسا اہتمام کرا دو، نماز کی ایسی عظمت بیٹھا دو، کوئی بے نمازی نہ رہے۔ تو ایک تو اپنے گھر کی فضا کہ کوئی بے نمازی نہ رہے، کوئی بے نمازی نہ رہے۔ اور دوسرا میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے ہر ایک کو ایک حیثیت دی ہے، ہر ایک کو۔ اس کے ماتحت کچھ لوگ ہوتے ہیں، کوئی دفتر میں ہوتے ہیں، کہیں فیکٹری میں ہوتے ہیں، کہیں اداروں میں ہوتے ہیں، جو ان کی بات سنتے ہیں، جو ان کی بات سنتے ہیں۔ تو وہاں یہ عزم کر لیا جائے کہ میں نے اس ماحول کے اندر بھی نمازی بنانا ہے، نمازی بنانا۔ بھائی کوئی شراب پیتا ہو یا آپ کے پاس بیٹھ کے آگ میں گر رہا ہو تو کیا انسانیت کا تقاضا نہیں کہ اسے روکیں گے؟ اور کوئی شخص آپ کے پاس بے نمازی ہے، اور قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، کہہ رہا ہے ما سلککم فی سقر، جہنم کے گڑھے میں جا رہا ہے، لم نکن من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے جا رہا ہے، کیا یہ انسانیت کی خیرخواہی نہیں ہے؟ اسے نمازی بنا دو۔ کتنی بڑی ہمدردی ہے اس کے ساتھ، کتنی بڑی ہمدردی ہے۔ تو ہم نے ارد گرد فقہ ماحول کے اندر دیکھنا ہے کہاں میری بات سنی جاتی ہے، ان کو بھی نماز کی طرف متوجہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے من رأى منکم منکرا، جو تم میں سے کوئی منکر دیکھے۔ کفر کے بعد سب سے بڑا منکر نماز کا چھوڑنا ہے، کفر اور شرک کے بعد سب سے بڑا منکر نماز کا چھوڑنا، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں کفر اور شرک کے بعد۔ فرمایا من رأى منکم منکرا، جو تم میں سے کوئی گناہ دیکھے فلیغیرہ بیدہ، اسے اپنے ہاتھ سے روک لے۔ یہاں تمہاری طاقت چلتی ہے، حکم چلتا ہے، آرڈر چلتا ہے، وہاں ہاتھ سے روک لو کہ یہاں کوئی دفتر میں بے نمازی نہیں رہے گا، میرے گھر میں کوئی بے نمازی نہیں، میرا کوئی ملازم بے نمازی نہیں رہے گا، میں اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ فلیغیرہ بیدہ، جیسے آپ برداشت کہتے ہیں نا، میرے گھر میں کوئی شرابی نہیں ہوگا، کوئی شراب کسی کو پیتے نہیں دیکھوں، یا کہتے نہیں اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، چلو گھر میں 3 چوکیدار شراب پینے والے رکھ لیتے ہیں، اس کا اپنا فیر ہے نا، رکھ لو نا، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، وہاں تو یہ بات یاد نہیں آتی۔ وہ کہتے نہیں گندا آدمی ہے، ارے یہ نماز چھوڑنا شراب سے بڑا گندا کام ہے۔ دفتر میں آپ رکھ لیں 3-4 شرابی، نہیں اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے،
وہ آپ کے سامنے بیٹھ کے پیتے نہیں نہیں، دفتر کا ماحول خراب ہو جائے گا. کیا کہتے ہیں؟ دفتر کا ماحول خراب ہو جائے گا. اچھا، نماز چھوڑنے سے دفتر کا ماحول خراب نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ نحوست نظر نہیں آ رہی نا آپ کو، یہ نحوست نظر نہیں آ رہی. تو فرمایا من رآ منکم منکرا، جو تم میں سے کوئی گناہ دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، اس کو اپنے ہاتھ سے روکے. فإن لم یستطع، ہاتھ کی طاقت نہیں ہوا، فبلسانہ، زبان سے روکے، زبان سے روکے. جب آگ لگ جائے نا، اور آگ آدمی خود نہیں بجھا سکتا تو کیا کرتا ہے؟ آواز دیتا، بھائی آگ لگ گئی، اللہ کے لیے آ جاؤ، بجھا لو اسے، بجھا لو اسے، میں اکیلا پانی ڈال رہا ہوں، بجھ نہیں رہی. ہاں تو آواز لگا دو میاں، کچھ آواز لگا دو. تو زبان سے روکنے کی کوشش کرو. فإن لم یستطع، زبان کھولنا بھی ہوا مشکل، زبان سے کہنا بھی مشکل، فبقلبہ، پھر دل میں تدبیر کرے، سوچے کس طریقے سے اس کو نمازی بنا سکتا ہوں، کون سی تدبیر سے اسے نمازی بنایا جا سکتا ہے، اسے سوچے. فرمایا اگر اتنا بھی کر رہا ہے تو پھر بھی سمجھ لے کچھ نہ کچھ ایمان موجود ہے، پھر بھی سمجھ لے کچھ نہ کچھ ایمان موجود ہے. اور اگر اس کی آنکھوں تلے بے نمازی ہیں اور پل رہے ہیں، اور اسی کے دسترخوان پہ پل رہے ہیں، اور اسی کے چھت تلے پل رہے ہیں، اور اسی کے دفتر کے اندر ان کے گناہ موٹے ہو رہے ہیں، تو میرے عزیزو، چاہے پھر یہ نمازی بھی رہے، اور چاہے یہ حاجی بھی رہے، اور چاہے یہ فلاحی کام بھی کرتا رہے، ہاں ہاں، اس ہلاکت میں جو ان پہ آئے گی اس میں یہ برابر کا شریک ہوگا. جو بربادی ان پر آئے گی اس میں یہ برابر کا شریک ہوگا. جو اللہ کی لعنت وہاں برسے گی اس میں یہ برابر کا شریک ہوگا. تو ایک تو یہ ہے کہ اپنی ذات میں نمازی بننا، ہاں، اور نماز کو قائم کرنا، اہتمام کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف نماز دے گئے بلکہ مردوں کی نماز کے ساتھ جماعت بھی دے کر گئے. ہاں، عبداللہ بن مکتوم نبی نہ صحابی، بنائی نہیں. کہا یا رسول اللہ میرے ساتھ کوئی ہوتا نہیں مسجد میں لے جانے والا، کہا گھر میں پڑھ لیا کرو. پھر کہا عبداللہ تمہارے گھر میں اذان کی آواز آتی ہے؟ کہاں اللہ کے رسول آتی ہے. فرمایا پھر تو مسجد میں جانا ہوگا بھائی. اللہ اکبر، پھر تو مسجد میں جانا ہوگا. مردوں کی نمازیں مسجد میں ہوا کرتی، عورتوں کی نمازیں گھر میں ہوا کرتی. ان کو گھر میں پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے، اور مردوں کی نمازیں مسجد میں ادا ہوتی ہیں. پھر مسجد میں جب مرد آتے ہیں اپنی اپنی اس کی برکت ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ قوم لا یشقى بہم جلوسہم، کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والے لوگ بھی بد نصیب نہیں رہتے. تو اس بھری جماعت میں کچھ اللہ کے ایسے نیک بندے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ ہماری جماعت ہو جائے، نماز ہو جائے تو ہمارا کام بھی بن جاتا ہے. مردوں کو حکم دیا تم نے مسجد میں آنا، تمہاری نماز مسجد میں اور جماعت کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ نماز کی جماعت کی اہمیت بتلائی اور فرمایا کہ جو لوگ گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں نوجوانوں سے کہوں کہ لکڑیاں اکٹھی کریں اور ادھر جماعت کھڑی کروا دوں، اور پھر جو لوگ اپنے گھروں میں مرد ہو کر نماز پڑھ لیتے ہیں میں ان کے گھروں کو جلا دوں. اتنی سخت بات ہے. اس لیے کہ جماعت سے مسلمانوں کی شوکت، شان و شوکت کا اظہار ہے، اجتماعیت کا اظہار ہے، اور اس ماحول پر اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے جہاں مسلمان اجتماعی طور پہ اللہ کی عبادت کرتے. بھری ہوتی تھی مسلمانوں کی مسجدیں. اللہ اکبر. اب عدالتیں بھر گئیں، جیلیں بھر گئیں، ہسپتال بھر گئے،
اللہ کے گھر خالی ہیں. ہاں یہی ہونا ہے. جب اللہ کے گھر خالی ہوں گے تو اسپتال بھر جائیں گے, عدالتیں بھری ہوئی ہوں گی. ہاں عدالتیں بھری ہوئی ہوں گی, جیلیں بھر جائیں گی. وہاں گنجائش سے زیادہ لوگ ہیں, اور یہاں جتنی گنجائش ہے اتنی بھی نہیں ہے, اتنی بھی نہیں ہے. کتنے بڑے بڑے محلے ہوتے ہیں اور مسجدوں میں 2 صفیں ہوتی ہیں. کتنے بڑے بڑے بازار ہوتے ہیں اور چند صفیں ہوتی ہیں. ورنہ مسلمان اگر 60% بھی نمازی ہو جائے نا تو اللہ کی رحمت ہماری کایا بدل دے, ہماری حالت بدل جائے. یہاں تو 5% بھی ہم نمازی نہیں ہیں. آج مسلمان مردوں کو, مسلمان ماں باپ کو یہ فکر بھی نہیں ہوتی کہ ان اسکول کالجوں میں نماز پڑھنے کے اولاد کی جگہ ہی نہیں ہے, تو کیا ہوگا ان کا؟ اہمیت نہیں نا. اگر اسی اسکول میں کسی کی دکان پر شراب ملتی ہو اندر کینٹین میں, کیا حال ہوگا؟ داخل کر دیں گے. شراب ملتی ہے. اور اسی اسکول کالج میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں, کوئی جگہ نہیں بنائی گئی. حالانکہ مسلمان ماں باپ تھے, اگر ان کے دلوں میں نماز کی عظمت ہوتی تو سب مل کے جاتے. وہ مجبور ہوتے وہاں مسجد بنانے میں, وہ نماز کا وقت دینے پہ مجبور ہوتے کہ مسلمانوں کے بچے ہیں, مسلمانوں کا ملک ہے, مسلمانوں کے ادارے ہیں. لیکن آج وہ عظمت ہی نہیں رہی, اس لیے بے دینی اور بے نمازی سر چڑھ کے بول رہے ہیں. کوئی ایک بچہ بیچارہ اٹھتا ہے, ٹیچر بٹھا بیٹھ جاؤ پڑھنے کے وقت ہے. ڈاکٹروں میں سے کوئی ایک ڈاکٹر نماز کے لیے اٹھتا ہے کہ یہ بھی تو خدمت ہے, انسانیت کی خدمت بھی بہت بڑی بات ہے. بغیر نماز کی انسانیت کی خدمت بھی کوئی نہیں بھائی. ایمان کے بعد سب سے بڑا فرض نماز ہے. اس لیے کائنات کا سب سے بڑا انسان محمد رسول اللہ جب اس دنیا سے جاتے جاتے 2 حکم دیے, ایک حقوق اللہ کا اور ایک حقوق العباد کا. حقوق اللہ کو پہلے رکھا, حقوق العباد کا بھی ذکر کیا. فرمایا الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم. سارا دین ان 2 جملوں میں اکٹھا کر دیا, الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اما عائشہ فرمانے لگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونٹ ہل رہے تھے, آواز نہیں آ رہی تھی. میں نے کان لگا کے سننا چاہا کہ کیا کہہ رہے ہیں, تو میرے حبیب کہہ رہے الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم. نماز کا خیال کرنا, نماز کا خیال کرنا, نماز کا خیال کرنا, اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا. حقوق اللہ بھی آ گیا, حقوق العباد بھی. جاتے جاتے بھی 2 چیزوں کا تذکرہ کر گئے, اور حقوق اللہ میں سب سے بڑا حق نماز کا, اور اس کو ذکر پہلے کر دیا الصلاۃ الصلاۃ. تو آج چونکہ عظمت نہیں رہی, اس لیے بے نمازی کو نماز چھوڑتے ہوئے حیا بھی نہیں آتی, حیا بھی نہیں آتی. اسے یہ خیال ہی نہیں آتا کہ مسلمانوں کے اندر رہ کر میں بے نمازی, اس لیے کہ رواج پا گیا یہ گناہ. اس لیے میرے عزیزو, نماز پڑھنی بھی ہے, اسے رواج بھی دینا ہے, اس کی دعوت بھی دینی ہے, اور اپنی نماز کو بڑھیا بنانا ہے جماعت کے ساتھ. عورتیں گھروں کے اندر اذان ہوتی ہی نماز کا اہتمام شروع کر دیں, یہ ان کا نماز کا اہتمام ہے. اذان ہوتی ہی نماز کا اہتمام. اور جس قدر نماز بڑھیا ہوتی ہے سبحان اللہ, اس مسلمان کی تربیت ہوتی رہتی ہے اسلام کے مطابق. جس قدر اس کے اخلاق پر, اس کے رجحانات پر, اس کی فکر پر, ہر چیز پر نماز اثر ڈالتی ہے, جس قدر بڑھیا ہوتی ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز تمام اخلاقیات پہ اثر ڈالتی ہے پھر جس قدر بڑھیا ہو, وزنی ہو. اس لیے کہ ہر ایک کی نماز کا اپنا ایک سانچہ ہے, اپنی ایک وزن رکھتی ہے, اپنا ایک وزن ہے. تو جو اپنی نماز پہ جس قدر محنت کرتا ہے اتنی اس کی نماز وزنی بنتی ہے.
جس قدر اس کا یقین، اللہ سے محبت، تعلق کو بڑھتا ہے، دھیان سے پڑھتا ہے، اہتمام سے پڑھتا ہے، اس کی نماز وزن نہیں بڑھتی. جیسے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 رکعتیں، اور ساری امت کی ساری نمازیں ایک طرف، نبی کے 2 رکعتیں سب پہ بھاری ہیں، سب پہ بھاری ہے. تو نماز بڑھیا ہوتی ہے اور اس کی کوئی حد کوئی نہیں. نماز کے بڑھیا ہونے کی کوئی حد کوئی نہیں. جتنا اس کو بڑھیا بنا سکتے ہیں بنایا جا سکتا ہے. تو بڑھیا نماز پڑھنی ہے اور یہ اللہ سے لینے کا ایک راستہ ہے. سچ کہہ رہا ہوں، جتنے ٹوٹکے آج کل مسلمانوں نے شروع کر دی، جو ٹوٹکا بتاتا ہے اسے شروع کر دیتا ہے، جہاں سے سنا شروع کر دیا. اور ایک عمل اللہ کے نبی نے بتایا، جب مشکل پیش آئے نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور اس کا در کھٹکھٹاتے رہو، ہاں، اور اس کے در کے بیکاری اور فقیر بن جاؤ. وہ در ضرور کھولے گا، وہ در ضرور کھولے گا. نہیں چھوڑنی نماز. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آخری صحابی ہیں، لمبی عمر پائی ہے، تو سخت اندھیرا چھا گیا، سخت اندھیرا چھا گیا. تو کسی نے انس سے پوچھا کہ حضور کے زمانے کے اندر بھی ایسی کیفیت تھی؟ فرمایا بھائی حضور کے زمانے کے اندر تو ہوا بھی تیز چلتی نا، فوراً حضور نماز کی طرف دوڑ پڑتے اور مسلمان نماز کی طرف دوڑ پڑتے. سورج گرہن ہوتا، چاند گرہن ہوتا، نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے. ذرا پریشانی ہوتی نماز. میں نے عرض کی جیسے بچے کو پتہ ہوتا ہے، اسے ناز ہوتا ہے اپنے رونے پر اور اسے اعتماد ہوتا ہے اپنے چیخنے پر کہ اب تو اماں متوجہ ہو جائے گی. مسلمان کو اسی طرح نماز پہ ناز تھا، اعتماد تھا، بھروسہ تھا، اب تو اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے گی، اب تو میں نماز میں کھڑا ہو گیا. جیسے مچھلی کو پانی میں آرام آ جایا کرتا تھا، اسی طرح مسلمان کو نماز کے اندر سکون آ جایا کرتا، ساری پریشانیاں چھٹ جاتی. اب رشتہ قائم ہو گیا، رابطہ قائم ہو گیا، لین مل گئی اب اللہ سے. یہ مسلمان کی زندگی میں نماز کا مقام تھا کہ ہر چیز وہ نماز کے ذریعے اپنے اللہ سے مانگا کرتا تھا. اور وہ سمجھتا تھا کہ بن نماز کے جب تعلق ہی نہیں رہا، اس لیے کہ بے نمازی یہ مشرک کی میراث ہے. نماز کا چھوڑنا یہ تو ایک مشرک کی میراث ہے، یہ کافر کا عمل ہے. جب یہ وہ عمل کرے گا تو اللہ سے کیا لے گا؟ یہ کام تو یہ اللہ کے دشمنوں والوں کر رہا اور مدد اللہ سے مانگ رہا، حالات اللہ سے بدلوانا چاہتا ہے، حاجت اللہ سے پوری کروانا چاہتا ہے، کام اللہ کے دشمنوں والے کر رہا ہے. یہ تو ایسا ہی ہے کہ میں دشمن کی صف میں سرحد میں کھڑا ہوں اور پاکستانی فوج سے مدد مانگوں تو کیا ہوگا؟ ارے میاں عقل سے کام لے، دشمن کی صف سے نکل کر دوستوں کی صف میں آپ، پھر مدد ہوگی. اللہ سے حاجتیں مانگنی ہیں، ضرورتیں پوری کرنی ہیں، مسائل پورے حل کروانے ہیں، اللہ کے دوستوں کے صف میں آ جاؤ. اللہ کے دشمن نماز چھوڑا کرتے ہیں، کافروں کا شیوا ہے نماز چھوڑنا. مشرک نماز نہیں پڑھتا، اللہ کا دوست سچا مومن نماز اس کا ہتھیار ہوا کرتا. وہ نماز زندگی میں نہیں چھوڑتا. اس لیے کوئی شخص نمازی ہے اور ساری زندگی اس نے نمازیں پڑھی ہیں، چند دن موت سے پہلے بے ہوش ہو گیا، پھر انتقال ہو گیا، تو اس کے متعلقین کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اپنی وصیت میں لکھ دے کہ اگر میری نماز رہ گئی تو میرا فدیہ ادا کر دینا، ہر نماز کا فدیہ. اور جن کی نمازیں رہ گئیں اور آج اللہ رب العزت نے انہیں سچی توبہ کی توفیق دے دی کہ آج کے بعد انشاءاللہ ہماری نماز نہیں رہے گی، سب فرمائے بھائی انشاءاللہ ہاں نماز نہیں رہے، تو وہ اپنی بقیہ نمازوں کا حساب کر لیں، 2 سال کی، 5 سال کی، 10 سال کی. اگر 5 سال کی نمازیں ہیں تو ہر نماز کے بعد ایک ایک پڑھتے رہیں تو 5 سالوں میں پوری ہو جائیں گی. 2 پڑھ لیں گے 2.5 سال میں پوری ہو جائیں گی. اور ہر نماز سے 5 پڑھ لیں گے تو 1 سال میں پوری ہو جائیں گی. ہاں میرے عزیزو،
اگر اس کی فکر ہو جائے تو پھر یہ سب آسان ہو جاتا ہے. اور صرف فرائض اور واجبات کرنے ہیں، قضا، نوافل سنتیں نہیں. سچی توبہ کر لی، قضا شروع کر دی، انشاءاللہ اللہ اس سب سے بڑے گناہ کو بھی معاف فرما دے گا. زندگی بھر جو بے نمازی رہے اور نمازوں میں سستی اور کوتاہی رہی، اللہ اس جرم کو بھی معاف کر دے گا اگر قضا شروع کر دی اور نئے عزم کے ساتھ نماز کا اہتمام شروع کر دی. ورنہ اللہ کریم کہہ رہا فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. پڑھ لی تو پڑھ لی، وقت نہیں ملا تو چھوڑ دی. چھوٹے چھوٹے بہانوں سے نمازیں رہ گئی ان کی. بازار جا رہی ہے، نماز گئی. فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. تو اللہ کے سامنے توبہ کی جائے. اور آج تک جو ہماری آنکھوں تلے بے نمازی ہیں اور بے نمازی پل رہے ہیں اور ہمارے گھروں کے اندر رہے اور ہمارے دفتروں میں ہیں، اس گناہ پر بھی اللہ سے سچی توبہ کی جائے کہ آج کے بعد جہاں تک میری بات چلے گی اور جہاں تک میرا اختیار چلے گا انشاءاللہ کوئی بے نمازی نہیں رہے گا. ہاں، اسی دعوت کو عام کریں، اسی بات کو آگے چلائیں. امید ہے کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی اور اللہ ہمارے حالات کو بدلے گا. ہمارے بازاروں میں جب یہ حکم زندہ ہوگا اور جب ہمارے دفتروں میں یہ حکم زندہ ہوگا تو اللہ ہمارے بازاروں کے اندر بھی امن قائم کر دے گا اور ہمارے دفاتر، ہمارے گلیوں کے اندر بھی امن اور سکون آ جائے گا اور ہر طرف فضا پر اللہ کی رحمت کی چادر پڑ جائے گی. آج تو ہر طرف اس بے نمازی کی وجہ سے اور اس بے پردگی کی وجہ سے، اس بے پردگی کی وجہ سے ہر طرف گناہوں کی نحوست ہے اور اللہ کی لعنت کے اثرات ہیں ہر طرف. جس کی طرح سے سکون اٹھ گیا، امن اٹھ گیا، محبتیں ختم ہو گئی، پیار ختم ہو گئی، انسانیت نام کی چیز نہیں رہی، اس لیے کہ شیطانیت جو فضا کے اندر ہے. اگر اس حکم کو زندہ کر دیا جائے اور ہر گلی بازار میں اور دفتروں میں اور بازاروں میں اور فیکٹریوں میں اور گھروں کے اندر اور تعلیمی اداروں کے اندر اس حکم کو زندہ کیا جائے تو پھر اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے گی. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.